آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی جناب مولانا قاضی محمد وسیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو نائب قاضی شریعت ہیں پھلواری شریف پٹنہ کے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے خطاب عالی سے اور قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت والا کے خطاب کے بعد ایک نکاح ہونا ہے، اور نکاح کے معاً بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور ہمارے غیور نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین ہماری دینی بہنوں، آپ کی اس آبادی کا باوقار اجلاس اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور مغرب کے بعد سے آپ حضرات نے بہت ہی معتبر اور مستند علماء کرام کے علمی خطابات سے فائدہ حاصل کیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ جیسے گنہگار کو اللہ نے اس مشہور و معروف آبادی میں حاضر ہونے کی سعادت عنایت فرمائی، اور میں یہ عرض کروں کہ آپ کی اس آبادی سے کئی وجہوں سے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ میرے جو جذباتی لگاؤ ہیں آپ کی آبادی سے،
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جناب حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کاشی پور کے مدرسہ شمس العلوم میں ذمہ دار ہوا کرتے تھے، یہ 86 اور 87 کی بات ہے، تو میں نے ان سے کسب فیض بھی کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے قاضی مفتی جناب مولانا مرشد صاحب، جب میں نے اس علاقے کے خد و خال کے بارے میں ان سے ملاقات کے بعد دریافت کیا تو بے پناہ مسرت ہوئی جب انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت میرے ہی گاؤں کے تھے اور بالکل ہمارے پڑوسی تھے۔ تو کسی نہ کسی درجے میں آپ کی اس آبادی کا حق مجھ جیسے گناہگار کو نکھارنے میں یقیناً ہے۔ صلی اللہ تعالی آپ سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اور مجھ جیسے گناہگار کے یہاں حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آج کے اس اجلاس میں 2-3 گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی اور پژمردگی زندہ قوم کی علامت اور زندہ قوم کی نشانی نہیں ہے۔ حالات ہمیشہ زندہ قوموں کے ساتھ پیش آتے ہیں، مردوں کے ساتھ حالات پیش نہیں آتے، اور ہم صاحب ایمان ہیں تو ہمارا یقین اس بات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں تمہیں آزمائش اور امتحان میں مبتلا کریں گے، خوف کے ذریعے، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، دولت کی کمی، بھوک کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے تمہیں ہم آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ اور یہ آزمائش میں مبتلا کرنا عداوت کی وجہ سے نہیں ہے، ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایمان کو نکھارنے اور بندے مومن کے ایمان میں استقلال اور استحکام پیدا کرنے کی غرض سے ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، خواہ وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، 23 سالہ عرصہ نبوت ملنے کے بعد کا جو ہے، ایک بھی لمحہ ایسا بتایا جائے کہ جس میں بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی گزاری گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے علم بردار ہیں اور مٹھی بھر صاحب ایمان کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں خندق کھود رہے ہیں تاکہ یہ مسلمان اللہ کا نام لیتے رہیں اور آزادی ضمیر کے ساتھ توحید کے قائل بنے رہیں۔ مکہ کے لوگوں نے اور قرب و جوار کے لوگوں نے یہ میٹنگ کی، گویا کہ پوری دنیا کفر مدینے والے کو روندنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے یکجٹ ہو گئے اور مدینہ منورہ کے قریب محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور آپ کے جانثار اصحاب نے خود اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی تاکہ اہل ایمان کی حفاظت ہو سکے اور اللہ کے دین کی حفاظت ہو سکے۔ اس مجلس میں علماء ہیں اور حفاظ کی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ آپ کی آبادی میں، میں واقف ہوں اس بات سے، لیکن ہمیں ذرا اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو دشمنان اسلام ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ ابو سفیان کی سرداری میں بڑے پورا اونٹ ذبح ہو رہا ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کھودنے میں مشغول ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ایک نہیں کئی وقتوں کا فاقہ پڑ رہا ہے، حالانکہ وہ خالق کائنات جو اپنے حبیب کے ایک اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے، جس نبی کے انگشت مبارک سے پانی کا فوارہ نکل سکتا ہے، جس نبی کے لعاب دہن سے کھارا پانی میٹھا ہو سکتا ہے، اس نبی کا عالم یہ ہے کہ خندق کھود رہا ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک نہیں 2 پتھر آپ کے شکم مبارک پر بدے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف نافرمان مکار دشمنان انسانیت، دشمنان اسلام وہ دندنا رہے ہیں۔ یا رب العالمین یہ ماجرا کیا ہے؟ اے اللہ تیرے رحمت کے خزانے میں کیا اتنا بھی میسر نہیں ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے سامنے جھکنے والوں کو، اپنے سامنے جبین نیاز رگڑنے والوں کو ایک وقت کی اگر روٹی دے دیتا، اگر ان کو کھانے کا اور روٹی کا ٹکڑا دے دیتا، اپنے حبیب کے صدقے ان کے اصحاب کے لیے انتظام کر دیتا، تو یا رب العالمین تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی؟ تو ہی تو کہتا ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کے تمام تر نعمتوں کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا۔ جب دنیا اتنی بے وقعت اور اتنی بے قیمت چیز ہے تو پھر اپنے حبیب کے دیوانوں کو بھوکا کیوں رکھے ہوا ہے؟ وہ اپنا کام تو نہیں کر رہے ہیں، وہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور اپنے پیٹ پر انہوں نے پتھر باندھ رکھا ہے کہ تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ کیا تماشا؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مصیبت کی ایسی گھڑی میں جب وہ گھر جائیں، جب وہ لرزنے لگے، جب کوئی امید نظر نہ آئے، تو اے میرے حبیب آپ اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ تم صبر کرو، مصیبت پر جب صبر کرو، واویلا مت بچاؤ، گریبان چاک مت کرو، ہنگامے نہ کرو، اللہ کے دین پر قائم رہو، اور یہ سمجھو کہ ہماری جان میں جب تک جان ہے اور ہمارے جسم میں جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور تیری توحید کا قائل ہوں۔ بے شک امتحان میں ڈٹ تو نہیں سکتا، لیکن تیرے امتحان اور آزمائشوں سے ہٹ بھی نہیں سکتا، اور میں اس وعدے سے پھر بھی نہیں سکتا جو زبان تیرے حبیب کو دیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس پر ہم قائم ہیں۔ وبشر الصابرین، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں
اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات آئے وہ اسی لیے آئے کہ 1400 سالوں کے بعد ہم جیسے لوگ جو آئیں گے ان کے ساتھ بھی حالات پیش آ سکتے ہیں، تو ایسے وقت میں وہ نافرمانی نہ کریں، ناشکری نہ کریں، واویلا نہ کریں، ہنگامہ نہ کریں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ ایمان کی دولت کو اپنے لیے سب سے بڑی دولت سمجھیں، اور یہ محسوس کریں کہ اگر دنیا ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے کچھ کہتی ہے، اگر یہ امتحان اور آزمائش مومن ہونے کی وجہ سے ہے، تو آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ نفرتوں کی آندھیوں کا علاج اور نفرتوں کے تجارت کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعات کو اپنے سامنے رکھیں۔ ایک تو میثاق مدینہ ہے، اور ایک واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا، یعنی کہ حلف الفضول کا واقعہ۔ 2 واقعے ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگی کے سامنے ان دونوں واقعات کو بالکل صحیح رکھا اور اس کو پریکٹیکل لائف میں برتنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ نفرتوں کا یہ طوفان بھی سر سے گزر جائے گا، اور انسانیت کی کوکھ سے انشاءاللہ وہ روشنی پیدا ہوگی جس میں صرف اور صرف محبت ہی ہوگی، نفرتوں کا کہیں گزر نہیں ہوگا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ، آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں مذہب کی بنیاد پر کوئی تعصب اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری کتاب قرآن مقدس صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ قرآن کریم صرف ہماری کتاب نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس پہ جتنا حق ہمارا ہے اتنا ہی حق برادران وطن کا بھی ہے، اتنا ہی حق عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، ساری انسانیت کا، انسان تو انسان کیا جنات کا بھی حق ہے۔ اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ہی لیے نبی رحمت بن کر نہیں تشریف لائے، بلکہ آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات تو آفاقی ذات شخصیت ہے، آپ تو گلوبل آئیڈیالوجی لے کر تشریف لائے کہ آپ انسان و انسان، جنات
تمام کا پوری کائنات کے لیے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ پیش آیا، اور اہم واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی جو اجنبی تھا، باہر سے تجارت کے لیے سامان بیچنے کے لیے مکے میں آیا. مکے میں جب وہ آیا تو ایک شخص نے اس سے سامان خرید لیا، اور سامان خریدنے کے بعد وہ اس کو قیمت نہیں دے رہا تھا. وہ بیچارہ اجنبی آدمی بارہا خوشامد کرے کہ بھئی میں اجنبی ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میں آپ کے یہاں آیا ہوں، میں نے آپ کو سامان دیا ہے، آپ ہمیں قیمت دو اور یہ ظلم مت کرو. لیکن وہ اس ہٹ دھرمی میں تھا کہ میں مکے کا آدمی ہوں، میں سردار ہوں، مظلوموں کو ستانا، کمزوروں کو دبانا یہ ان کی فطرت کا حصہ بن چکا تھا. وہ آدمی گیا اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر اس نے صدا لگائی کہ عرب کے چودھریوں، سرداروں، ہم غریب الدیار ہیں اور دور دراز سے یہاں آئے، ہم نے اپنا سامان فلاں آدمی کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری مدد کرو. آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس بات کی خبر لگی، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، ابھی نور نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، تب کی بات ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں کو جمع کیا. ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان کہاں تھا، ابھی تو آپ نے توحید کی دعوت ہی پیش نہیں کی تھی. سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس بات پر ایگریمنٹ ہوا کہ کوئی طاقتور کسی کمزور کو نہیں ستائے گا. باہر سے کوئی آدمی سامان تجارت لے کر اگر آئے تو یہاں کا مقامی آدمی اس پر زیادتی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. اس طرح کا ایک معاہدہ بنا، گویا کہ ایک ایگریمنٹ قائم ہوا، اور اس کا نام رکھا گیا حلف الفضول، یعنی کہ اس پر قسم اٹھائی گئی کہ اگر کسی کمزور کو کسی طاقتور نے ستایا، اس کی کمزوری کی بنیاد پر کسی غریب الدیار اجنبی کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کی اجنبیت کی وجہ سے، تو ہم اس کمزور کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ظالم کے خلاف ہو جائیں گے، ہم لوگ سب ان کمزور کا ساتھ دیں گے. اس بات پر معاہدہ ہوا اور ایگریمنٹ ہوا، اور یہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تابناک واقعہ ہے، اور آج بھی سبق آموز ہے، اور قیامت تک کے لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس میں درس عبرت ہے. ہم نے یہ کب کہا کہ مسلمانوں کی مدد کرو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کمزور انسانوں کی مدد کرو. اب وہ مسلمان ہے، مذہب کچھ بھی ہے، مسلک کچھ بھی ہے، برادری کچھ بھی ہے، علاقہ کچھ بھی ہو، زبان کچھ بھی ہو، رنگ کوئی ہو، نسل کچھ بھی ہو، اگر وہ انسان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آج کا یہ اجلاس، دو پوری ٹانڈا کا یہ اجلاس اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ مذہب کی بنیادوں کو چھوڑ کر، مسلک کی بنیادوں کو چھوڑ کر
برادری کی بنیادوں سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے نام پر ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں، یہ پیغام ہے اسلام کا، اور یہی پیغام ہے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری اور آپ کی سیرت اور سوانح۔ دوسرا واقعہ جو مدینہ منورہ میں پیش آیا وہ ہے میثاق مدینہ، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہود کی کئی جماعت، بنی قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور سبوں کو جمع کیا، مشرکین کو بھی جمع کیا، اور یہ طے ہوا کہ اگر مدینہ کے رہنے والے لوگوں پر خواہ اس کا مذہب کچھ بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر اس پر کوئی باہر کا آدمی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو ہم مذہب کو دیکھے بغیر کمزوری اور مظلومیت کی بنیاد پر اس کا ساتھ دیں گے، اور اس معاملے میں سب لوگ شریک ہیں۔ آج اگر اس ملک کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا سدبھاونا باقی رہے اور ملک کی سالمیت برقرار رہے، تو وہ مذہب کی بنیادوں سے ہٹ کر انسانیت کی بنیاد پر، مانوتا کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ مظلوم چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، برادری کچھ بھی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو خواہ وہ یو پی کا ہے یا بہار کا، وہ آسام کا ہے، منی پور کا، وہ پنجاب کا ہے یا گجرات کا، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ اسلام کا دھرم مانتا ہے یا سناتن دھرم کا ماننے والا ہے، یا وہ گرو گرنتھ پر یقین رکھتا ہے، اگر وہ انسان ہے، وہ مظلوم ہے، اور مذہب یہ کہتا ہے، انسانیت یہ کہتی ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے، اور محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک آفاقی اور گلوبل آئیڈیالوجی پیش کیا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، بھائی کی مدد کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم فلاں اور مسلمان ہو، جو بھی تمہارا، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد سے ہے، اس بنیاد پر وہ پڑوسی ہے، وہ ہمارا وطنی بھائی ہے، ہمارا ملکی بھائی ہے، وہ انسان ہے، مدد کرو۔ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، ظاہر ہے کہ اس کی طرف سے کھڑے ہو گئے، بیک اپ کیا، سپورٹ کیا، اور اگر ظالم ہے تو ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ آقا نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ وہ کمزور پر ظلم کرنے سے رک جائے۔ نفرتوں کے خاتمے کے لیے یہ دونوں تدبیریں سامنے رکھنی ہوں گی، اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس دیش کے رہنے والے تمام انسانوں کو آج بھی آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فارمولہ اور آئیڈیالوجی ہے، جو انہوں نے نبوت سے پہلے بھی قوم کے لیے پیش کیا تھا اور نبوت کے بعد بھی مدینہ میں پیش کیا، خدا کی قسم اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی کے سامنے رکھا تو یقیناً نفرتوں کے کوکھ سے محبت کا پھول کھلانے پر ہم قادر ہوں گے اور سکچم ہوں گے، اور ایسا انشاءاللہ کر دکھائیں گے۔ کیا انشاءاللہ ایسا کریں گے؟ دوسری بات جو ہمیں کہنی ہے وہ یہ ہے، بالکل غور کیجئے گا، اور میں نے کہا کہ میں کئی گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے بھی رہنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ صرف اعلان کرنا کافی نہیں، ہمیں مسلمان بن کر بھی دکھلانا ہو
ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، آدھا ادھر اور آدھا ادھر، یہ دھندا پانی چلنے والا نہیں ہے. اس تماشے کو بند کرنا ہوگا. کعبے کا حج بھی کرو اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. یہ ٹھیک نہیں ہے. زبان شیخ پہ گنگا کی رٹ بھی، ذکر کوثر بھی، کہو کم وقت سے اس پار یا اس پار ہو جائے. یہ دوہرا پیمانہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹوپی بھی چڑھائیں، صورت بھی بنائیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اور حرکت ایسی کر جائیں کہ نہ صرف ہم تک وہ بدنامی محدود رہے، سمت رہے، اس سے پوری قوم، پوری کمیونٹی، پورا مذہب اور پورا سماج بدنام ہو جائے. میں بطور خاص اپنے عزیزوں سے، نوجوانوں سے جن کی عمر 18 سال، 20 سال، 22 سال ہے، میں ان سے براہ راست مخاطب ہوں اس وقت. یاد رکھو، جو شرابی ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہوگا وہ شرابی نہیں ہو سکتا. جو زناکار ہوگا وہ مسلمان نہیں، اور جو مسلمان ہوگا وہ زناکار اور بدکار نہیں ہوگا. جو جھوٹا ہوگا مسلمان کیسا، اور جو مسلمان ہوگا تو جھوٹ کا گزر نہیں. فرمایا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شرابی جس وقت وہ شراب پیتا ہے اس کے کلیجے کا ایمان نکل جاتا ہے، اور اس کے سر پر مظلہ چھتری کیے ہوئے اس کے سر پر رہتا ہے جب تک اس گندگی کا اثر اس کے ذہن و دماغ اور قلب و جگر میں رہتا ہے، نور ایمان اس کے قلب میں داخل نہیں. فرمایا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی شخص جس وقت وہ برائی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. ہمارے بچے بری لت میں اس وقت دارو اور شراب کے اتنے رسیا ہوتے جا رہے ہیں کہ اب اس کی جگہ میں کوریکس اور اس کی جگہ میں مختلف چیزیں اور منشیات کی قبیل سے طرح طرح کی چیزیں. بھائی تماشا تو یہ ہے کہ وہ گاڑیوں کے ٹائر میں آگ لگا کر سلگا کر اور اس کی کوئی وہ مہک ہے اس سے وہ مدہوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام اور نوجوانوں کا، اور بدقسمتی سے یہ لت مسلم سماج میں اور ہماری کمیونٹی میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے عزیزوں میں. ظاہر ہے کہ ایسی پوزیشن میں ہم کوئی انقلاب تو نہیں لا سکتے، ہم کوئی تاریخ بنا تو نہیں سکتے، البتہ تاریخ کا حصہ بن سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے. ہم اگر مومن ہیں تو داعیانہ کردار بھی ہونا چاہیے. ہمارے چہرے سے، ہمارے جسم سے، لباس سے، انداز سے، رفتار سے، گفتار سے، چال چلن اور رہن سہن ڈھنگ سے. ایسا نہیں کہ کوئی نوجوان جا رہا ہے اور اس چکے کی طرح دایاں بایاں دیکھ رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ غلاظت اور یہ گندگی بھری ہوئی ہے کہ میں اس محلے سے جا رہا ہوں تو کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کے بہن کو دیکھ لوں اور شہوت کی نگاہ سے اسے دیکھ لوں. یہ اور مسلمان ممکن نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھیوں،
اس وقت جو حالات ہیں ملک اور دیش اور دنیا کی، ہمیں چاہیے کہ ہم سمٹ کر ایک نقطہ اتحاد پر جم جائیں اور بری عادتوں سے للہ توبہ کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ یقین مانیے، جس سماج میں ایسی گندگیاں ہوں گی اس سماج پر اللہ کی رحمت تو آنے سے رہی، ذلت، پستی، رسوائی اس کا مقدر ہے۔ آپ کی یہ آبادی الحمدللہ اللہ نے چوطرفہ آپ کو نوازا، یہاں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اللہ نے مادی دولت اور نعمت سے بھی نوازا، مکانات بھی عمدہ، آبادی بھی بڑی ہے اور ماشاءاللہ اچھی آبادی ہے۔ آپ کے پشت پر بھی کئی بڑی بڑی آبادیاں ہیں جو الحمدللہ صاحب ایمان اور اہل ایمان کی بڑی تعداد ہے۔ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری اگر کردار سے ہوتی ہے، اگر عمل سے ناشکری ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے غیظ و غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، نظر بد اور یہ برائیاں اور بدکاریاں، اس کا بھی قصاص ہے۔ قصاص شریعت میں قصاص کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد۔ قصاص کہتے ہیں بدلے کو برابر برابر۔ جیسے اسلامی حکومت ہو تو وہاں یہ قانون ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں ناحق، تو بدلے میں بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، ہاتھ توڑ دی، انگلی، تو بدلے میں اس کو، یہ برابری کو کہتے ہیں قصاص۔ بزرگوں نے فرمایا کہ برائی کا بھی قصاص ہے۔ اگر کسی نے کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ اٹھائی اور شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو اس کو طے کر لینا چاہیے آج ہی کہ اس کی بیٹی بہن، اس کی بھتیجی بھانجی پر بھی کوئی نہ کوئی غلط نگاہ ضرور اٹھائے گا اور اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ اس نے کسی کے ساتھ کیا ہے۔ برائی کا قصاص ہے۔ ایک اللہ والے نے لکھا ایک واقعہ کہ ایک تاجر کے ہاں اس کا ملازم تقریباً 40 سال سے گھر میں کام کرتا تھا، مشکیزے میں پانی بھر کے لانا، سارا کام۔ کبھی اس ملازم نے مالکن کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن کا واقعہ یوں ہوا کہ ان کے شوہر جب دکان سے لوٹے اور زیورات کی دکان تھی ان کی، گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیگم بہت ہی مغموم ہے اور اس کی آنکھیں اشکبار ہیں، رو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو گھبرا کے کہنے لگی کہ جس ملازم نے 40 سالوں سے خدمت کی اور کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ذوالفقار نقشبندی نے لکھا اس واقعے کو، کہا کہ آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو ان کے شوہر رونے لگے اور ایمان والے آدمی تھے، احساس ہوا، کہا کہ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، اس میں ہماری غلطی ہے۔ کہا کہ زمانہ ہوا کہ میں زیور کا کاروبار کرتا ہوں اور خواتین آتی ہیں اور ماپ دیتی ہیں، زیور بنواتی ہیں،
کبھی میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوا، نعوذ باللہ گناہ کا کوئی خدشہ پیدا نہیں ہوا۔ آج ہی یہ واقعہ آیا کہ شیطان نے میرے دل میں کون سی بات ڈالی، جب میں اس کے کنگن کا ماپ لے رہا تھا تو میں نے غلط نیت سے اس کے ہاتھ کو دبا دیا۔ اور سروے کر لو آپ کہ جس کی ایسی فطرت ہے یا رہی ہے، یہ واقعہ تو ہونا ہے، دنیا میں ہونا ہے، آخرت میں جو سزا طے ہے وہ تو اپنی جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے یہ شرط رکھی کہ میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن میری شرط ایک ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ مجھے مسلمان ہونے کے بعد بھی، اسلام میں آنے کے بعد بھی برائی اور بدکاری کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کو ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ اس کو آپ نے وہاں سے بھگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے، محبت سے اس آدمی کو بٹھایا اور اس سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہاری بیٹی کے ساتھ برائی کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ وہ آدمی کانپ گیا۔ اگر کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ وہی غلیظ حرکت کرے تو تم کیسا فیل کرو گے؟ کیسا احساس ہوگا تمہیں؟ وہ شخص غصے سے تمتماتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ پس فرمایا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے شخص تو جس کسی سے برائی کی اجازت چاہتا ہے اور ڈھیل اور چھوٹ چاہتا ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ اس لیے تو فوراً اس نے توبہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے اور میں اب بلا شرط مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس لیے موجودہ حالات میں ایسی خباثتوں اور بیماریوں پر کنٹرول کرنا اور ایک نوجوان کو مسلم نوجوان بن کر زندگی گزارنا، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری۔ بھئی جوانی میں کوئی کام کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں جب کسی کام کے لائق نہیں رہے تو بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر کے بزرگ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، نہیں، آسمان سے وحی کے اترنے کا سلسلہ ختم ہوا ہے، نبوت کی دکان میں تالا لگ چکا ہے، اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، آسمان سے وحی کا نزول نہیں ہوگا، لیکن آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، فرشتے مدد کے لیے آئیں گے، رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، وحی کے نزول کا سلسلہ بند ہوا ہے، نصرت الہی کے نزول کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے، لیکن یقین مانو نصرت ایزدی کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اقدام کرنا پڑتا ہے، پہلے کردار دکھانا پڑتا ہے، اللہ کے حضور اللہ کا بندہ بندگی کے اعتبار سے بن کر دکھانا پڑتا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ یقین مانیے
کہ شق قمر کا معجزہ تب پیش آیا تھا جب سرکار دو عالم شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک اٹھائی تھی۔ جب آپ نے اشارہ فرمایا تو شق قمر ہوا۔ پہلے عمل ہوا ہے، بعد میں اثر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے لاٹھی ماری۔ ارے معجزہ کا ظہور بھی اقدام چاہتا ہے۔ پہلے آپ نے لاٹھی ماری ہے، اس کے بعد چشمے نکلے ہیں۔ پہلے آپ نے سمندر کی سطح پر اپنا عصا مارا ہے، تب جا کر وہ خشک ہو کر 12 راستے اس میں بنے ہیں۔ پہلے مدینہ منورہ سے سخت شدت کی گرمی اور سخت گرمی میں روزے کی حالت میں صاحب ایمان مٹھی بھر ہے اور اپنی جان پیدا کرنے والے کو سپرد کرنے کے لیے مدینہ سے نکل کر بدر کے میدان میں چلے گئے۔ 313 تھے، گنتی کے لوگ تھے، نہتھے تھے، کچھ نہیں تھا، ایمانداری کے ساتھ گئے ہیں، تب اللہ کی مدد آئی ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں ہوا کہ آقا مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے، ایک دفعہ مٹی اٹھاتے، ایک مرتبہ چھو کر دیتے تو پورا مکہ ختم ہو گیا ہوتا۔ یہ اللہ کی عادت نہیں ہے، اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ شادی میں ہم ناچیں گے ہی، ڈی جے بجائیں گے ہی، حرام کا مال لیں گے ہی، اور مسلمان بھی کہلائیں دورنگی چھوڑ دے، دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ دوہرا پیمانہ، ڈبل رول اور ڈبل گیم جب ہم کو اور آپ کو پسند نہیں ہے تو خالق کائنات کو کیسے پسند ہوگا؟ اس لیے میں نوجوانوں سے بطور خاص گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں۔ یا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت اور اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس کو اپنے قلب و جگر میں پیوست کر لو، تب انشاءاللہ کام بنے گا اور یقیناً بنے گا۔ ایک بات تو طے ہے کہ اسلام بڑھنے کے لیے آیا ہے، بڑھ کے رہے گا۔ اسلام ہمیشہ دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ جو عرب کے کوہساروں سے نکل کر 23 سال کے قلیل عرصے میں مشرق سے مغرب کے کوک میں اور قلب و جگر میں جا کر جو ہلال اسلامی نصب ہوا ہے وہ جھک نہیں سکتا۔ بدقسمتی اس بات پر ہے کہ ہم جیسے مسلمان باقی رہیں گے یا باقی نہیں رہیں گے، اس کی کوئی ضمانت اللہ نے نہیں دی۔ اسلام رہے گا، قرآن رہے گا۔ وہ تاتاری جنہوں نے تخت و تاراج کیا اور بغداد کو تہہ تیگ کیا کہ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح نالے میں بہہ رہا تھا، تاریخ اپنے آپ کو یاد رکھتی ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ بہت زمانے کی بات نہیں ہے، 6 صدی ہجری کے درمیان کی بات ہے کہ تاتاریوں کا خوف، دہشت ایسا غالب ہو گیا تھا کہ ایک تاتاری عورت اگر سر بازار کسی نوجوان سے کہتی تھی کہ تم یہیں پہ کھڑے رہو، میں اپنے گھر سے خنجر لے کر آتی ہوں اور تمہیں قتل کروں گی، تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ وہ آدمی ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا اور وہیں وہ کھڑا رہتا تھا۔ اس پر دہشت اور رعب اور خوف اتنا طاری ہو جاتا تھا، حالانکہ وہ بھاگ بھی سکتا تھا، حالانکہ وہ مزاحمت بھی کر سکتا تھا، موت تو یقینی تھی ہی، پھر عزت کے ساتھ مرنا تھا، لیکن وہ یوں ہی کھڑا رہتا تھا۔
تاریخ نے یہ واقعہ بھی دیکھا اور زمین و آسمان نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات کا معائنہ کیا ہے۔ کمزور اور بزدل، بے ایمان اور غدار اور مسلک کے نام پر لڑنے والے اور برادری کے نام پر بھیڑنے والے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے لوگ تو تاتاریوں سے تہہ تیغ کیے گئے، اور جب ان کا صفایا ہو گیا تو اللہ نے اسی تاتاری کو مسلمان بنا دیا اور پھر انہی سے دین و ایمان کی خدمت لی ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اسلام کی فکر نہیں کرنی ہے، اس کی فکر وہ کرے گا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ بھئی ہم تو ایمان کے ساتھ رہ سکے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، فکر وہ کرے گا، ذمہ اس نے لے رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوسری بات ہم نے یہ عرض کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر بھی رہنا ہوگا۔ یہ عیش و عشرت اور لگژری لائف اسٹائل ہمیں کمزور کرنے والی ہیں، سو ہمیں ضرور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ اجلاس نوجوانوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تمام گندی اور بری اور ذلت والی حرکتوں سے اپنے آپ کو روکیں اور بدکاری اور شہوت والی باتوں سے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو روکیں، اس ڈر سے کہ اللہ کے ہاں سخت حساب ہونے والا ہے۔ اور آخری بات یوں عرض کروں کہ ہمارے جناب قاضی مرشد صاحب، یہ مفتی بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور قاضی کا کام کیا ہے کہ اس وقت آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے یہ گنہگار اس کا رکن ہے اور دارالقضاء آل انڈیا کمیٹی کا ممبر بھی ہے۔ اس لیے ان کو تو پہلے ہم لوگوں نے راجستھان کا قاضی بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گاؤں میں خدمت کرنے کو ترجیح دی۔ ماشاءاللہ بڑا کام ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کے آپسی اور گھریلو تنازعات کو شریعت کی روشنی میں آپ ضرور اس کی طرف توجہ دلائیں گے اور رہنمائی کرتے رہیں گے۔ پورے ملک میں یہ سسٹم الحمدللہ جاری ہے، اور جیسے جیسے ضرورت بڑھتی جائے گی۔ ہمارے یہاں تو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال میں تقریباً 88 دارالقضاء یعنی 88 برانچ جو اس کے تحت ہے، اور مسلم فیصلہ بورڈ کے تحت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کو چھوڑ کر جس میں یو پی، مہاراشٹر، گجرات وغیرہ شامل ہے، یہ بھی 90 کے قریب ہو گئے الحمدللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونپور ٹانڈا کے لوگوں، اگر آپ اس آبادی کو عظمت کے ساتھ باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی نسل کو بھی دین و ایمان پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو دو کام کرنا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ رقباؤں میں پیوند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسریٰ و قیصر، غذا نان جو وہ بھی کم تر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر۔ کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی، کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی۔ دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام جو آپ الحمدللہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو 100% بنانا ہے بےایمانہ، کہ ایک ایک بچے اور بچی کو ہر حال میں قرآن پڑھانا اور اس کے تعلیم کا انتظام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہر مسلمان بچہ اور بچی قرآن کریم پڑھا ہوا ہو، یہ احسان تھوڑے ہی ہے۔ قرآن پڑھے بغیر نمازی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کا ما تجوز بہ الصلاۃ، قرآن کریم کا اتنا پڑھنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے فرض ہے۔ اور آپ کو مسئلہ یاد ہے کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، اس کی تلاوت فرض ہے۔ میں سورہ ملانا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت یہ تو واجب ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا فرض ہے۔
اس لیے ایک ایک بچے اور بچی کا قرآن پڑھنا اٹ مینس کہ اس کے قلب و جگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مہر لگانا، یہ کام ضرور کریں تاکہ یہ بچہ اسرائیل چلا جائے، کینیڈا چلا جائے، فرانس چلا جائے، جرمن چلا جائے، دنیا کے کسی گوشے میں بھی چلا جائے اور کوئی اس کے ایمان کو خریدنا چاہے، نعوذ باللہ، چاہے وہ سونے اور چاندی کی چمک اور دمک سے اور اس کے عقیدے کو خراب کرنا چاہے، تو یہ ہمارا بچہ برجستہ وہاں کہے گا کہ نہیں، ہم نے اپنے گاؤں دوگپوری ٹانڈا کے مدرسے میں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہی خاتم المرسلین ہے۔ تم دنیا کے پورا ڈھیر ہمارے قدموں میں رکھ دو، لیکن یہ غلام مصطفیٰ ہے جو بک نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے قاضی مفتی مرشد صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بچپنے میں ہمارے دل پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مہر لگا دیا تھا، وہ مہر باقی ہے۔ اب عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی اس بچے پر اپنی کمپنی کا مہر نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ یہ اسلامک فیکٹری کا پروڈکٹ ہے، مہر باقی ہے۔ یہ کام کرنا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جس کے یہاں ساری چیزوں کا بجٹ ہے لیکن ایجوکیشن کا کوئی بجٹ نہیں۔ ارے دنیا حاصل کرنے کو تو آپ کر ہی رہے ہیں، ہم کر ہی رہے ہیں۔ یہاں کا بچہ جو رامپور سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کا یہ گاؤں ہے، بہار کے کس ضلع میں یہاں کے لوگ نہیں ہیں جو ماشاءاللہ حلال روزی کمانے میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کی مراد آباد بریانی اور کیا، اور صاحب آسام میں اور منی پور میں ہر جگہ، اور ماشاءاللہ وہ حلال روزی کمانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو آ رہی ہے، لیکن ہمارا یہ بچہ افسر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ہمارا یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ہمارا یہ بچہ سائنٹسٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ہمارا یہ بچہ ایس پی اور ڈی ایم بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یا زندگی بھر ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، کیا ہم اسی لیے روئے زمین پر برپا کیے گئے ہیں کہ سب دن ہم کاسے گدائی لیے ہوئے عزت و عظمت کی بھیک مانگتے رہیں اور ہماری نسل کے لوگ ایسے ہی بیکار رہیں؟ ٹیلنٹ ہے، کوالٹی ہے، صلاحیت ہے، اس میرٹ کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس ملک کے نفرتوں کا اگر خاتمہ کرنا ہے اور عزت کے ساتھ اپنی نسل کو باقی رکھنا ہے تو اپنے بچوں کو ان کرسیوں پر بٹھانا ہوگا جن کرسیوں پر بیٹھ کر قوموں کی تقدیروں کے فیصلے لیے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس کرسی پر یہ بچہ جائے گا اور جانا چاہیے، اس کرسی پر ہمارے اس بچے کو جانا ہے اور جانا چاہیے اور بھیجنا ہوگا، آپ کو بھیجنا ہوگا۔ دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس، ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ذلت کی زندگی کے ساتھ غلامی کرو، جوتوں میں پڑو اور لوگ دباتے جائیں تو ان کی غلامی کرتے جاؤ، موت ایسے بھی آ سکتی ہے۔ اور ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس بچے کو اعلیٰ تعلیم دلا کر ہم اس کو ایس پی بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، سائنٹسٹ بنائیں گے، یہ ہمارا بچہ کلکٹر بنے گا، یہ ڈی ایس پی بنے گا، اور یہ دیکھے گا کہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے روئے زمین پر،
تب جا کر ہم عزت کے ساتھ رہیں گے. موت آنی ہوگی تو تب بھی آ جائے گی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ فارمولہ کہیں اور کا نہیں، ملک ہندوستان کا کہ شیر میسور سلطان ٹیپو کا یہ فارمولہ ہے. نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ملک کے ایک ایک آدمی کے لیے یہ فارمولہ ہے. اب جو اس سے جتنا سیکھ سکے، عزت کی زندگی گزارنی ہے تو اپنے بچوں کو اعلیٰ کمپٹیٹیو ایجوکیشن، ہائر کمپٹیٹیو ایجوکیشن کے لیے اسے تیار کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا. اور میں آپ کو زبان دیتا ہوں اپنے بزرگوں کے سامنے کہ اگر اس آبادی کے لوگوں نے آج کے اس جلسے سے تہیہ کر لیا، عزم کر لیا کہ آنے والے 10 سالوں میں پوری ٹانڈا میں 10 ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے جو IAS بھی بنیں گے، IPS بھی بنیں گے، سائنٹسٹ بھی بنیں گے، اور آج سے تیاری شروع کر دی، جو 9th میں ہے، 10th میں ہے، 8ویں کلاس میں ہے، تو آنے والے 10 سالوں میں آپ نے اگر ارادہ کر لیا تو خدا کی قسم میں مسلمان ہوں، اتنا ایمان تو ضرور ہے کہ اللہ اس کو پورا کرے گا. ان اللہ عند ظن عبدہ بہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت کے حساب سے فیصلے فرماتا ہے. کیا کرتے ہیں عزم؟ کون لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ میرا بچہ، میں نے اس کو قرآن پڑھایا ہے اور میں اس کو فلاں اور فلاں بنانا چاہتا ہوں؟ میں آپ سے صاف طور پر سیدھے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے معاشرے کے لیے قاضی مرشد صاحب جیسے ایک عالم اور مفتی کا ہونا ضروری اور لازم اور فرض الکفایہ کے درجے میں ہے، ایک عالم دین اور حافظ قرآن کا ہونا فرض الکفایہ کے درجے میں ہے، ایک اچھے سائنٹسٹ کا اور اعلیٰ افسر کا ہونا بھی مسلمانوں کے درمیان ان کی قوم سے ہونا یہ بھی فرض الکفایہ کے درجے میں ہے. کیا انشاءاللہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں؟ کون لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سمجھیں. ایسے ہی ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. ہم اگر کہہ دیں کہ ہمارا بچہ میٹرک کر کے اب مینیجر بن جاؤ، کافی ہے، کسی دکان میں لگ جاؤ، دلی چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ، اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم ایک وقت کا فاقہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے ہم بجٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور آپ کی آبادی سے آئے گا. جیسے یہاں کے نوجوانوں نے پورے ملک میں اپنے عمل سے انقلاب برپا کیا ہے کہ ہم محنت کریں گے، چاہے آسام کیوں نہیں ہو، منی پیور کیوں نہیں ہو، بنگال کیوں نہیں ہو، ہم جائیں گے اور وہاں محنت کر کے حلال روزی کما کر پوری ٹانڈا میں لائیں گے تاکہ ہمارے والدین اور ہمارے بچے خوشی اور عزت کی زندگی گزاریں. یہی انقلاب اس وقت بھی آئے گا جب ہم نے یہ عزم کر لیا کہ ہمیں ایجوکیشن کے لیے بجٹ بنانا ہے، ہائر کمپٹیٹیو ایجوکیشن کے لیے. تو انشاءاللہ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر، اور وہ دن دور نہیں کہ انقلاب آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی ہو گیا اور چونکہ عشاء کی نماز بھی باقی ہے، سو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اب اس کے اوپر کوئی مزید بات کی جائے. بس ان باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جینا ہے. اپنی فکر کو اور اپنے کردار اور چال چلن کو گھٹیا لوگوں کی طرح نہیں بنانا ہے. ہم مسلمان ہیں تو اسلامی وقار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تعلیم کے لیے ہمیں بجٹ بنانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اگر اس آبادی میں ایک DSP ہو گیا، ایک SP ہو گیا، رامپور میں کسی سے پتہ پوچھا جائے گا کہ مجھے ٹانڈا جانا ہے تو ٹانڈا بادلی کو چھوڑ کر بولے گا وہ ٹانڈا جہاں کے SP صاحب ہیں، وہ سیدھا راستہ بتائے گا. ہے یا نہیں قائد صاحب؟ بولو.
تو انشاءاللہ یہ کام ہم ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔ مجھ گنہگار خاکسار کو یہاں آنے کی توفیق ملی، اور ہمارے عزیز محترم قاضی صاحب اور ان کے احباب نے اتنے مخلصانہ جذبے سے انہوں نے دعوت دی کہ الحمدللہ بنائے مجھ سے بن نہ پڑا اور میں حاضر ہو گیا۔ صلی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو، کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکراً، جزاکم اللہ۔